کی گھٹیا بیکار ملک دشمن جس نے عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیا، جس نے لوگوں کے کوئی کام نہیں کیے، جس نے ملک کو تباہی اور کھنڈرات کی طرف جو ہے وہ لے کے گئے، اس 3.5 پونے 4 سال کی حکومت کا بیگج ان امیدواروں کے جو ہے وہ سر پہ تھا، ان کے ذمے تھا، ان کے حلقوں کے لوگ ان سے ناراض تھے، لوگوں کے کام نہیں ہوئے تھے، لوگوں کی سڑکیں گلیاں نہیں بنی تھیں، حلقوں میں ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی تھی، لوگوں کے کام نہیں ہوئے تھے، اور ایک تو وہ بھی ان کے ذمے جو ہے وہ بیگج تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون ان امیدواروں کو اپنے رینک اینڈ فائل، اپنے ورکرز میں، اپنے پارٹی عہدیداروں میں تو کسی حد تک جو ہے وہ قابل قبول بنا سکی، لیکن جو ووٹر اور سپورٹر ہے جو کہ پارٹی کا اس طرح سے پابند نہیں ہوتا، وہاں تک جو ہے وہ اس بات کو پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ پوری طرح سے لوگوں کو اس بات کا جو ہے وہ قائل یا اس بات کی سپورٹ جو ہے وہ ان کو لے کے نہ دے سکی، تو اس لیے وہ کینڈیڈیٹ جو ہے ایک ان کے خلاف جو ہے وہ ان کی بری حکومت کا ایک بیگج تھا، دوسرا یہ ہے کہ وہ پی ایم ایل این کی پوری سپورٹ جو ہے وہ ان کو نہ مل سکی، پی ٹی آئی کے لوگ ان کے خلاف اگریسو تھے، پی ایم ایل این کے لوگ ان کو اس طرح سے ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو وہاں پہ ایک ایسی صورتحال بنی کہ جس صورتحال میں جو ہے وہ اتنا ہی فرق پڑا ہے کہ سوائے 2 حلقوں کے باقی حلقوں میں فرق جو ہے وہ 4-5 ہزار یا 6 ہزار سے کم ہے، یا اسی جو ہے وہ لیول پہ ہے، تو اس لیے ہم انشاءاللہ تعالی آئندہ جو ہے وہ الیکشن میں ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پارٹی کے لیے بہتر کینڈیڈیٹس کا فیصلہ کریں گے، بہتر انداز میں اپنی کمپین کو جو ہے وہ آگے چلائیں گے، اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے آئندہ الیکشن میں انشاءاللہ تعالی بھرپور جو ہے وہ کارکردگی کا مظاہرہ کرے گی۔ پنجاب میاں نواز شریف کا تھا، میاں نواز شریف کا ہے، اور انشاءاللہ اگلے الیکشن میں یہ ہم ثابت کریں گے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے انڈر دی لیڈرشپ آف میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف جو ہے وہ پنجاب کی، پاکستان کی حکومت کی ہے، پاکستان کو دہشت گردی جیسے اور جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ جیسے بحرانوں سے جو ہے وہ نجات دلائی ہے، پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا ہے، پاکستان کو موٹر ویز اور جو ہے وہ میٹرو کا ملک بنایا ہے، پاکستان کو جدید بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ ڈیولپ کیا ہے، تو انشاءاللہ تعالی پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ بھرپور کامیابی جو ہے وہ اگلے الیکشن میں حاصل کرے گی اور پاکستان کی خدمت کرے گی۔ آصف علی زرداری لاہور پہنچ گئے ہیں، کل اتحادی جماعتوں کا اجلاس ہونے لگا ہے، تو کیا کوئی فیصلہ سامنے آ سکتا ہے کہ الیکشن اس سال ہوں گے یا اگلے سال ہوں گے؟ اور دوسرا یہ بتا دیں کہ 22 تاریخ کو وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو ہے مقابلہ ہونا ہے پنجاب اسمبلی کے اندر، پرویز لائی یہ دعویٰ آج انہوں نے کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب 22 تاریخ کو پرویز لائی ہوں گے، تو کیا حمزہ شہباز کو بچانے میں نون لیگ کامیاب ہو جائے گی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی ہے آصف زرداری صاحب یا دوسرے جو ہمارے اتحادی سربراہان ہیں، ان کے فیصلے کو میں پری ایمپٹ تو نہیں کر سکتا، اور فیصلہ جو اتحادی حکومت یا اتحادی جماعتیں کریں گی فیصلہ وہی جو ہے وہ ہوگا۔ باقی اس میں پی ایم ایل این کا جو نقطہ نظر ہے وہ خیر آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ ہمارا پہلے کیا نقطہ نظر تھا، شاید ہمارا نقطہ نظر جو ہے وہ ویسا ہی ہو، لیکن بہرحال فیصلہ جو ہے وہ اتحادی حکومت اور اتحادی جماعتوں کے سربراہ ہے جو وہ کریں گے۔ باقی رہی بات آپ نے بات کی ہے چوری پرویز لائی کی، دیکھیں ہم تو جو ہے وہ جمہوری لوگ ہیں، جمہوریت میں اور شفافیت میں، ڈیسنسی میں، عزت میں اور روایت میں جو ہے وہ بلیو کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم نے تو کل ہم اس بات کے اوپر اپنے آپ کو آمادہ پا رہے تھے کہ ہم الیکشن کے رزلٹ کو بھی تسلیم کریں، الیکشن کمیشن کا تمام فورسز کا جنہوں نے پرامن الیکشن کا انعقاد کرا ان کو جو ہے وہ ان کو مبارکباد پیش کریں، ان کا شکریہ ادا کریں، اور اس بدبخت کو، اس پاگل انسان کو بھی، ہمارے بعض دوستوں کی یہ رائے تھی کہ اس بدبخت کو بھی جو ہے وہ مبارکباد دے دی جائے، لیکن اس پاگل انسان نے جس قسم کی حرکت آج کی ہے، جس قسم کی اس نے گھٹیا گفتگو کی ہے، اور خاص طور پہ
ہماری لیڈرشپ اور چیف الیکشن کمیشن کو اس نے جس گھٹیا جو ہے وہ تہمت اور زبان درازی کا نشانہ بنایا ہے، اس کے بعد پھر میں یہ کہہ دوں کہ پرویز الہی کے پاس یا پی ٹی آئی کے پاس 188 ووٹ ہیں، ہمارے پاس بھی 180 ہیں، فرق صرف 5 ووٹوں کا ہے۔ 5 لوگ اگر اس سے غیر حاضر ہو گئے تو اس کے بعد پھر پرویز الہی صاحب وزارت اعلیٰ جو ہے نا اس کو ڈھونڈتا پھریں گے۔ اچھا رانا صاحب یہ بتائے گا کہ آج جاوید لطیف صاحب وفاقی وزیر ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ ضمنی الیکشن میں میاں شہباز شریف صاحب ہارے ہیں، میاں نواز شریف صاحب جیتے ہیں۔ کیا وہ مسلم لیگ نون میں وہی کردار ادا کر رہے ہیں جو چیمہ صاحب مسلم لیگ کاف میں کر چکے ہیں؟ دیکھیں، مسلم لیگ نون میں کوئی بندہ اس قسم کا کردار ادا نہیں کر سکتا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو لیڈرشپ ہے اور خاص طور پہ میاں شہباز شریف صاحب اور میاں نواز شریف صاحب کا جو عزت اور احترام کا رشتہ ہے، جو ہم دیکھتے ہیں، ہر روز دیکھتے ہیں، اور جس طرح سے میاں شہباز شریف صاحب نے ہمیشہ میاں نواز شریف کو اپنا قائد جانا، قائد سمجھا، اور ان کے فیصلوں کے اوپر جو ہے وہ اعتماد کا اظہار کیا۔ ہم لوگ جو ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب سے ان کی کسی رائے کے اوپر بحث بھی کر لیتے ہیں، اختلاف بھی کر لیتے ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جس احترام کے ساتھ اور جس عزت کے ساتھ ہمیشہ میاں شہباز شریف صاحب بات کرتے ہیں، اس قسم کا پاکستان مسلم لیگ نون میں کردار ادا کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا رانا صاحب، عمران خان نے آج بھی کہا کہ فوری جو انتخابات کروائے جائیں، اگر تحریک انصاف پنجاب اور پی پی ٹی کی اسمبلی توڑ دیتی ہے تو کیا نون لیگ پورے ملک میں عام انتخابات کے لیے راضی ہو جائے؟ توڑے نا پہلے۔ اگر عمران خان جو ہے یہ الیکشن سے مخلص ہوتا تو یہ کے پی کے کی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی توڑ دیتا پہلے کیوں نہیں توڑی اس نے؟ نیشنل اسمبلی بھی نیشنل جب پرائم منسٹر تھا اسے تو نہ توڑی، لیکن جب پھر عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو رہی تھی تو اسے ناکام کرنے کے لیے اس نے قومی اسمبلی توڑی۔ اس دن ساتھ ہی پنجاب بھی توڑ دیتا، ساتھ ہی کے پی کے بھی توڑ دیتا۔ یہ خود اس بات سے مخلص نہیں ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ہم نے کل کو کہا نا کہ چلیں یہ الیکشن کروائیں، پھر یہ کہے گا چیف الیکشن کمیشن کو چینج کراؤ، اچھا جی، پھر چیف الیکشن کمیشن پھر کہے گا چیف جسٹس کو بھی چینج کراؤ، پھر جب وہ بھی چینج ہو پھر کہے گا کسی اور کو چینج کراؤ۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک پاگل آدمی ہے، پوری قوم کو اسے سمجھنا چاہیے، اس کا جو ہے پوری طرح سے ادراک کرنا چاہیے، اور اس پاگل شخص سے جو ہے وہ ملک اور قوم کی جان چھڑانی چاہیے، اور اس کے اوپر ہم سب کو، پوری قوم کو، اور خاص طور پہ قوم کے نوجوانوں کو یہ گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ ہماری نوجوانوں سے یہ اپیل ہے کہ وہ اس بات کا ادراک کریں، یہ پاگل آدمی جو ہے یہ قوم کے نوجوانوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، یہ قوم کو تقسیم کرنا چاہتا ہے، یہ پتہ نہیں اس کا ہڈن ایجنڈا ہے کیا۔ تو اس کا جو ہے اس کی پہچان ہونی چاہیے قوم۔ اگر قوم اس بدبخت اس پاگل انسان کو کی پہچان کر گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک بھی بچ جائے گا اور قوم بھی بچ جائے گا۔ لاسٹ کویسچن۔ یہ فرمائیے گا کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ نواز شریف کے آنے میں جنہوں نے رکاوٹیں کھڑی کی ہیں کس نے پیش کرنی؟ جاوید وہ لطیف یار چھوڑیں یار، آپ کو اور بات کریں، آپ بتائیں۔ یہ سر مسلم لیگ نون کا جو ہے وہ مفاہمت کا بیانیہ چلے گا یا ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ جو ہے وہ واپس چلے گا، آئے گا اور وہ چلے گا؟ اور سیکنڈ اس کے ساتھ یہ بھی فرمائیے گا، آپ نے کہا تھا کہ مسلم لیگ نون وفاقی حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف، قیادت کے خلاف اور لوگوں کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت مقدمے دائر کرنے جا رہی ہے۔ کل کی الیکشن کے بعد آپ سٹل وہی امبیشن رکھتے ہیں، وہی اس طرح؟ جی بالکل، جو ہمارا موقف تھا وہ موقف اسی طرح سے ہے۔ باقی رہی بات ووٹ کو عزت دو اور جو ہے وہ مفاہمت، دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نون کا یا پاکستان مسلم لیگ نون کے لیڈر کا ایک ہی نعرہ، ایک ہی موقف تھا، اور اس کا ایک ہی مقصد تھا، خواہ وہ ووٹ کو عزت دو، خواہ وہ مفاہمت تھی یا خواہ وہ مزاحمت تھی، کہ غیر سیاسی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، فری فیئر الیکشن ہونا چاہیے۔ کل کا جو الیکشن ہے یہ پاکستان مسلم لیگ کی جیت ہے کہ کل کا الیکشن فری بھی تھا، فیئر بھی تھا، اور اس میں جو ہے وہ کوئی مداخلت نہیں تھی۔ آئندہ بھی الیکشن جو ہیں وہ فری ہوں گے۔